ہیں، عقیدت سے کہتے ہیں صحابہ 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 صحابہ، ہاتھوں کو لہرائے صحابہ صحابہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ تیرے شہر دی انشاءاللہ خیر ہوئے، تیرے شہر چ آن نوں دل کردا ہے۔ جڑا مشن اپنایا جنگوی نے، او مشن اپنان نوں دل کردا ہے۔ اور جنگ جنگوی تو نہیں، جنگوی جنگ تو نہیں، جنگوی تو مشہور ہے۔ او گل سناون نوں دل کردا ہے۔ لا ارشد عاجز او نعرہ جڑا نعرہ مرشد لایا سی، لا ارشد عاجز او نعرہ جڑا جنگوی نعرہ لایا سی۔ اصحاب دا منکر کافر ہے، اے نعرہ لان نوں دل کردا ہے۔ واجب الاحترام دوستو، بھائیو، عزیزو، اسٹیج کی زینت بنے ہوئے علماء کرام، وقت بہت مختصر ہے، مختصر وقت کے اندر میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ آج پہلی مرتبہ آپ کے گورے والا گاؤں میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ جاگتے رہیں گے تو میں اسٹیج سیکٹری کے ٹائم کے مطابق ختم کروں گا۔ اگر آپ سستی دکھائیں گے تو جو میزبان نے وقت دیا اس کے مطابق ختم کروں گا۔ اب فیصلہ آپ کریں گے۔ ایک مرتبہ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ ذرا جاگتے ہوئے دایاں ہاتھ اٹھا کر کہیے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ جذبات رکھتے ہیں آپ۔ عنوان ہے، عنوان بڑا عظیم ہے، والدین کے سال ثواب کے لیے بھی ہے۔ جو فلیکس پر میں نے عنوان پڑھا، شہداء اسلام لکھا ہوا تھا کہ اسلام کے شہیدوں کا تذکرہ ہو، اسلام کے شہداء کا تذکرہ ہو، اسلام پہ جنہوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا ان کا تذکرہ ہو۔ میں ان کا تذکرہ کرتا ہوں، اس پہلے شہید کی بات کرتا ہوں۔ جناب عالی جو شہید تو ہوا، لیکن اس کے شہید ہونے کی گواہی کس نے دی؟ وہ شہید تو ہوا، وہ کس منبر پر شہید ہوئے، وہ کس محراب میں شہید ہوئے، وہ کس زمین پر شہید ہوئے۔ اللہ کا وہ صحابی، اللہ کے محبوب کا وہ صحابی ہے، دنیا جسے مرد کلندر جرنیل اعظم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے۔ انہوں نے دعا مانگی، اللہ میں شہادت چاہتا ہوں، اللہ میں شہادت بھی ایسی چاہتا ہوں، مجھے میرے محبوب کے شہر میں شہادت ہو۔ میں شہادت بھی ایسے چاہتا ہوں کہ مجھے شہادت بھی آئے اور شہادت کی موت بھی مجھے اپنے محبوب کے شہر میں ہو۔ ابھی یہ دعا کرنے کی دیر تھی، اللہ نے ایسی چیزیں محسوس کروا دی۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کے چہرے کے اثرات دیکھے اور چہرے کے اثرات دیکھ کر فرمایا آپ کے چہرے کے اثرات مجھے آپ کی دعا کی قبولیت کا منظر دکھا رہے ہیں، آپ کی دعا کی قبولیت دکھا رہے ہیں۔ اب توجہ کرنا، وقت اتنا آ گیا کہ ایک جاسوس ایران سے آیا، وہ ایرانی اور تھے، یہ ایرانی اور ہیں۔ ایک ایران سے جاسوس آیا اور اس نے آ کر حملہ آور ہونے کی کوشش کی، اس نے آ کر
زخمی کرنے کی کوشش کی۔ اس نے کہا جو میرے ہم سفر ساتھی ہیں جن کے یہ خلاف ہیں میں ان کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ ان کا بدلہ لینے کے لیے ان کے بدلے میں وہ آیا اور آ کر شہید کرنے کا ارادہ کیا، قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ آؤ تمہیں میں بتاؤں وہ شہید کرنے والا کیسا تھا، آؤ تمہیں میں بتاؤں شہید ہونے والا کیسا تھا۔ وہ جاسوس حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا اللہ کے حضور کے پیارے صحابی وقت کے جرنیل، میرا امیر میرا آقا مجھے بہت کم قیمت دیتا ہے، مجھے بہت تھوڑا میرے سے قیمت دیتا ہے۔ کہا کتنی دیتا ہے؟ کہا 2 درہم دیتا ہے۔ تو فرمانے لگے تو یہ 2 درہم اتنی زیادہ قیمت نہیں ہے، میں آپ کا مسئلہ حل کروں گا لیکن اس پر آپ کو اکتفا کرنا ہوگا، ابھی آپ کو اسی پر اکتفا رکھنا ہوگا۔ اس پر اس کو بڑی جلس ہوئی، اس پر اس کو اندر سے اندر بڑا جلنے لگا، وہ حضرت عمر کے خلاف اور جانے لگا۔ آئیے آپ کو وہ منظر دکھاتا ہوں جب حضرت عمر پر اس جاسوس نے وار کیا، آؤ آپ کو وہ منظر دکھاتا ہوں۔ وہ انتظار میں کہا کب عمر میرے اجانسے میں آئے، کب میں عمر کی شہادت کروں، کب میں اسے قتل کا منصوبہ بناؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کا گورنر ہے، وقت کا حکمران ہے، اور وقت کا حکمران ہونے کے ساتھ وہی ہے کہ اپنی نماز خود پڑھاتے ہیں، کسی کی ڈیوٹی نہیں لگاتے۔ اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا اسلامی ریاست کا یہی تو معمول ہے کہ اپنے کام خود کریں، اور اپنے کام خود کرنے کے ساتھ ساتھ وہی ذمہ داری بھی اپنائیں۔ اب حضرت عمر نماز کا وقت ہے، مسجد کے اندر تشریف لائے، محراب کے اندر تشریف لائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محراب کے اندر کرنی چاہیے تو یہ جاسوس حضرت عمر کی ابتدا میں کھڑا ہو گیا اور اس ارادے سے کھڑا ہوا کب عمر کھڑے ہوں گے، کب عمر نماز شروع کریں گے، میں ان کو قتل کرنے کا منصوبہ بناؤں گا، انہیں شہید کرنے کا منصوبہ بناؤں گا۔ آؤ دہاڑی کے رہنے والوں تمہیں عمر کی شہادت بتلاتا چلا جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر کی ابتدا کی، اس نے پیچھے سے وار کیا، اتنے وار کیے حضرت عمر زخمی ہو کر گر پڑے، لیکن نماز نہیں چھوڑی، لیکن اپنا فرض نہیں چھوڑا، بلکہ حضرت کعب کو پیچھے سے کہا آگے آؤ، آ کر نماز پڑھاؤ، آگے آ کر نماز پڑھائی۔ اب کعب نے بھی نماز نہیں چھوڑی، اپنے محبوب کو نہیں پکڑا، اپنے گورنر کو نہیں پکڑا، اپنے وزیر اعظم کو نہیں پکڑا، اور ان کو پکڑنے کے بغیر نماز پڑھاتے رہے۔ نماز پڑھانے کے بعد حضرت عمر کے اس صحابی نے نماز مکمل کی۔ نماز مکمل کرنے کے بعد قیامت والے دن میں نے یہ منظر دیکھنا ہے، قیامت والے دن یہ منظر سامنے آئے گا۔ قیامت والے دن اللہ کے حضور کے ہاں عمر پیش ہوں گے اور عمر سے کہیں گے بتاؤ تیری گواہی کون دیتا ہے؟ کسی کی شہادت کی گواہی قرآن دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی اس کا ساتھی دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی اس کا ملا دے گا، اس کا پیر دے گا۔ ارے عمر تو وہ ہے، فاروق تو وہ ہے، جرنیل تو وہ ہے، عمر تو وہ ہے جس کے شہید ہونے کی گواہی مسجد نبوی کا محراب دے رہا۔ مسجد نبوی کا بولیے نا، تھوڑا سا بولیے نا۔ عمر ڈر پھوکوں کے نہیں ہیں، عمر بہادروں کے ہیں، محبت سے کہیے اور اونچی۔ آپ بولیں گے میں بات کو مکمل کروں گا، اور اونچی۔ یہ میری جان ہے۔ اب توجہ کرنا، حضرت عمر کی شہادت کی گواہی کون دے گا؟ مسجد نبوی کا محراب دے گا۔ کہیے سبحان اللہ۔ آؤ تمہیں اس شہید کی طرف لے کر چلتا ہوں جس شہید کو میدان جنگ میں، اور وہ شہید کو عام شہید نہیں تھا، وہ پیغمبر کا سگا چچا تھا۔ دنیا جسے حضرت حمزہ کے نام سے جانتی ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ٹکڑے کیے گئے، ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا، لیکن جھکے نہیں ہیں، لیکن ڈرے نہیں ہیں، لیکن بغاوت نہیں کی، لیکن غداری نہیں کی، بلکہ اپنی جان کا نذرانہ اتنا پیش کیا، اتنا پیش کیا۔ پیغمبر علیہ السلام اپنے چچا کے غم میں
اب اکثر غمگین رہا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے حمزہ میں تمہیں قیامت والے دن کوثر میں ملوں۔ اب توجہ کرنا، یہ وہ شہید ہیں، یہ وہ بڑے تھے، یہ وہ اکابر تھے۔ بات کو مکمل کرتا ہوں، اصحاب محمد کی کوئی گستاخی کرتا ہے یا اصحاب محمد کی کوئی تنقید کرتا ہے یا اصحاب محمد کی کوئی تکفیر کرتا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ میں نے بڑی بہادری والا کام کیا، یہ نہ سمجھے کہ میں نے اپنی دنیا بنائی ہے، یہ نہ سمجھے کہ میں نے بڑا بہادری والا کام کیا ہے۔ اس سے بڑا کائنات میں لعنتی کوئی نہیں، اس سے بڑا کائنات میں کافر کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا کائنات میں بدبخت کوئی نہیں ہے۔ آؤ میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں اور شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت کو پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر، اسلام کے در کیوں بڑھتا ہے، کفار سے پھر کیوں ڈرتا ہے، یا تو اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت کہیے اور محمد سے کہیے، بات کو مکمل کرتا ہوں اور محمد سے کہیے۔ آپ اصحاب محمد کے دفاع میں کھڑے ہیں، ہاتھوں کو لہرائیں اور بتائیں اصحاب محمد کے دفاع میں کھڑے ہیں۔ اگر ابو بکر صدیق کا گستاخ روڈ پر آ کر گستاخی کرتا ہے، آپ روڈ پر پہنچ کر دفاع کریں گے؟ اگر کرنیل اعظم حضرت فاروق اعظم کا گستاخی کرنے پر آ جاتا ہے، آپ کھڑے ہو کر اس جرنیل، اس بندے کے لندر کے حق میں بولیں گے اور بلند آواز سے ایسے نہیں کھڑے ہو جائیے اور کھڑے ہو کر اصحاب محمد کی شان میں دفاع میں کھڑے ہو جائیے اور کھڑے ہو کر میرے ساتھ یہ نعرہ لگائیے کہ ہم نے گلی کوچوں میں یہ نعرہ ایران تک آواز پہنچنی چاہیے، فلسطین تک آواز پہنچنی چاہیے، ہر گھر میں آواز پہنچنی چاہیے، اس کالے تک آواز پہنچنی چاہیے، اس کالے تک آواز جانی چاہیے۔ ہم محبت سے کہتے ہیں، عقیدت سے کہتے ہیں، صحابہ 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 صحابہ، ہاتھوں کو لہرائے۔